ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں اور اسٹیج اور اسٹیج کے آس پاس جلوہ فروز علماء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رات کافی ہو چکی ہے، بہت سے لوگ یہاں سے رخصت ہو چکے ہیں۔ بہرحال جتنے بھی لوگ یہاں موجود ہیں، میں ان سے بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش کروں گا کہ وہ لوگ اسٹیج کے سامنے آ جائیں۔ جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں، آج کی اس مجلس اور آج کے اس پروگرام کا انعقاد اس لیے ہوا ہے تاکہ مدرسے اور مدرسے کی جو مسجد ہے اس کی تعمیر و ترقی کا کام آگے بڑھایا جا سکے۔ یاد رکھیں کہ یہ مدارس اور یہ مساجد یہ دین کی اور دینی تعلیمات کی حفاظت کے بہت ہی مضبوط ذرائع ہیں۔ دین اور دین کی تعلیمات کی حفاظت اور اس کی نشر و اشاعت انہی جگہوں سے ہوتی ہے۔ اگر یہ مدارس نہ ہوں، یہ مساجد نہ ہوں، تو دین کو زندہ رکھنا اور دینی تعلیمات کو زندہ رکھنا مشکل ہو جائے گا۔ اس لحاظ سے مساجد اور مدارس کا قیام، اس کی تعمیر و ترقی اور اس کو آگے بڑھانے کا جو سلسلہ ہے اس کو برقرار رکھنا چاہیے، باقی رکھنا چاہیے، اور اس کے لیے جو بھی کوششیں ہوں، جو بھی کوششیں ہم کر سکیں وہ کرنی چاہیے۔ مساجد اور مدارس میں اسلام کی جو تعلیمات ہیں، دین کی جو تعلیمات ہیں، انہیں تعلیمات کو زندہ رکھا جاتا ہے۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، تعلیم و تعلم کا کام ہوتا ہے، پڑھنے پڑھانے کا، سیکھنے سکھانے کا کام ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے میں آپ کے سامنے تعلیم کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کرنا چاہوں گا۔ قرآن کو سیکھنا، پڑھنا، پڑھانا یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ قرآن کو پڑھے، اس کو سمجھے، اس پر عمل کرے اور اس کی نشر و اشاعت کرے، اس کی تعلیمات کو پھیلائے
یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اگر اس معاملے میں ہم نے کسی بھی طرح کی کوتاہی برتی تو ہمارا انجام انتہائی خوفناک ہوگا۔ میں 3 انجام، دنیاوی، برزخی اور اخروی، تینوں جہان میں، تینوں عالم میں کیا انجام ہونے والا ہے ان لوگوں کا جو قرآن سے، قرآن کی تعلیمات سے، بالفاظ دیگر دین سے دور ہے۔ قرآن سے دور ہونا یہ دین سے دور ہونا ہے، اور دین سے، قرآن سے دور ہونے کا انجام نہ دنیا میں اچھا ہے، نہ برزخ میں، اور نہ ہی آخرت میں۔ دنیا میں کیا انجام ہوگا؟ آئیے میں ایک قرآن کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، دیکھیے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔ جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا، اللہ فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی۔ یہاں ذکر سے مراد قرآن حکیم ہے۔ ذکر کا اگر معنی پوچھیں تو اس کا معنی ہے نصیحت، اور قرآن ہمارے لیے نصیحت کی کتاب ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے قرآن میں جو نصیحت کی باتیں ہیں، ان نصیحت کی باتوں کو ہم اسی وقت سمجھ سکتے ہیں جب ہم قرآن کی زبان کو سمجھیں گے۔ تو قرآن یہ نصیحت کی کتاب ہے، اس کا ایک نام ذکر ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو میرے ذکر سے یعنی قرآن حکیم سے اعراض کرے گا اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی۔ تنگ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی زندگی مصائب سے، مشکلات سے، پریشانیوں سے بھر جائے گی۔ اس کے پاس سب کچھ ہوگا، مال ہوگا، دولت ہوگی، گھر بار ہوگا، آل و اولاد کا مالک ہوگا، مگر پھر بھی اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی۔ اس کی زندگی میں سکون نہیں ہوگا، مصائب و مشکلات کے پہاڑ اس پر ٹوٹ پڑیں گے، اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی۔ یہ قرآن سے، دین سے دور ہونے کا اللہ نے انجام اس آیت کریمہ میں بیان کرنا ہے۔ ایک اور جگہ اللہ فرماتا ہے وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ۔ جو رحمان کے ذکر سے غفلت برتتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ جو رحمان کے ذکر سے یعنی قرآن حکیم سے غفلت برتتا ہے، ہم اس کے اوپر ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں۔ نقید لہو شیطانا فہو لہو قرین، ہم اس کے اوپر ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں جو اس کا دوست بن جاتا ہے۔ دیکھیے قرآن حکیم سے غفلت برتنے کا اللہ انجام بیان کرنا رہا ہے کہ قرآن سے دور ہوگے، قرآن سے غفلت برتو گے تو ہم تمہارے اوپر ایک شیطان مقرر کر دیں گے۔ اب یہ شیطان جو ہے کون ہوگا؟ ہم سمجھتے ہیں کہ شیطان صرف جن ہوتے ہیں، نہیں، انسان بھی شیطان ہوتے ہیں۔ صرف جن ہی شیاطین نہیں ہوتے، انسان بھی شیاطین ہوتے ہیں۔ اللہ نے قرآن حکیم کی ایک سورہ ہے، سورۃ الناس، اس سورہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی وضاحت فرمائی ہے کہ انسان بھی شیطان ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ اس سورہ قرآن کی آخری سورہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے اے نبی آپ کہیے، آپ بولیے قل اعوذ برب الناس، میں لوگوں کے رب کی پناہ چاہتا ہوں، ملک الناس لوگوں کے مالک کی پناہ چاہتا ہوں، الہ الناس لوگوں کے معبود کی پناہ چاہتا ہوں۔ پناہ کہتے ہیں ایسی جگہ کو جہاں آدمی بچنے کے لیے جائے۔ تو اللہ دعا سکھا رہا ہے، پناہ مانگنے کے لیے کہہ رہا ہے، یہ گویا کی دعا ہے، پناہ مانگنے کے لیے کہہ رہا ہے۔ اے نبی آپ دعا کرو اور کہو کہ میں لوگوں کے رب کی
لوگوں کے مالک کی اور لوگوں کے معبود کی پناہ چاہتا ہوں. تین صفات کا ذکر فرمایا. کس سے پناہ چاہنا؟ کس سے پناہ مانگیے؟ من شر الوسواس الخناس، وسوسہ پیدا کرنے والے، برے خیالات ڈالنے والے خناس کے شر سے. من شر الوسواس الخناس، برے خیالات پیدا کرنے والے خناس کے شر سے. الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ پیدا کرتا ہے. من الجنۃ والناس، اور یہ وسوسہ پیدا کرنے والا، برے خیالات ڈالنے والا، یہ کن میں سے ہوتے ہیں؟ من الجنۃ والناس، جنوں میں سے اور انسانوں میں سے. یہ برے خیالات پیدا کرنے والے جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں. یہ سورہ کریمہ صاف صاف بتلا رہی ہے کہ شیاطین صرف جنوں میں سے ہی نہیں ہوتے بلکہ انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں. انسان بھی شیاطین ہیں. اور یہ شیاطین جو انسانوں میں سے ہوتے ہیں ان کی پہچان آپ کیسے کریں گے؟ ہر وہ شخص جو آپ کو سیدھے راستے سے روکے، نیک کاموں سے روکے، اچھے کام کرنے سے روکے، وہ شیطان ہے. آپ اچھا کام کرنے جاؤ، آپ کے راستے میں رکاوٹ ڈالے، وہ شیطان ہے. حق بات کہنے والوں کے خلاف آواز اٹھائے، وہ شیطان ہے. صحیح بات کرنے والوں کے خلاف بولے، وہ شیطان ہے. جو اچھے لوگوں کی بدنامی چاہے، برائی کرے، وہ شیطان ہے. تو اللہ فرماتا ہے کہ جو رحمان کے ذکر سے غفلت برتتا ہے، یعنی قرآن سے غفلت برتتا ہے، دین سے دور ہوتا ہے، ہم اس کے اوپر ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں جو اس کا دوست بن جاتا ہے. اب ذرا بتائیے کہ جس کا دوست ہی شیطان بن جائے اس کا کیا حال ہوگا؟ کیا وہ کبھی نیک کام کر پائے گا؟ نمازیں پڑھ پائے گا؟ روزے رکھ پائے گا؟ صدقہ و خیرات کرے گا؟ نہیں کر سکتا، کیونکہ شیطان اسے بہکائے گا، اسے روکے گا نہیں کام کرنے سے. تو یہ سزا ہے اس شخص کی جو قرآن سے دور ہو جائے، قرآن سے غفلت نہ کرے. یہ دنیاوی سزا، یہ دنیاوی سزا. اب آئیے دیکھتے ہیں مرنے کے بعد اس کا کیا انجام ہوگا. مرنے کے بعد آدمی قبر میں چلا جاتا ہے. وہ قبر کی جو زندگی ہے اس کو برزخی زندگی کہتے ہیں. اس میں کیا حال ہوگا؟ ایک حدیث پاک میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، دیکھیے. عن البراء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ فَيُجْلِسَانِهِ فَيَقُولَانِ لَهُ مَنْ رَبُّكَ فَيَقُولُ رَبِّيَ اللَّهُ فَيَقُولَانِ لَهُ مَا دِينُكَ فَيَقُولُ دِينِيَ الْإِسْلَامُ فَيَقُولَانِ لَهُ مَا هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي بُعِثَ فِيكُمْ قال فيقول هو رسول الله فيقولان وما يدريك فيقول قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. رواه ابو داؤد في كتاب السنة. حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. لمبی حدیث ہے، میں نے آخری ٹکڑا آپ کے سامنے بیان کیا. آپ نے فرمایا کہ جب بندے کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں اور اس کو اٹھاتے ہیں، بیٹھاتے ہیں. اس کے اندر روح ڈال دی جاتی ہے، اس کو بیٹھایا جاتا ہے اور بیٹھانے کے بعد اس سے سوالات کرتے ہیں. جیسا کہ ہم جانتے ہیں، ہم نے بات سنا ہوگا، اس سے سوالات کیے جاتے ہیں. کیا کیا سوالات ہوتے ہیں حدیث میں بیان کیا گیا ہے. اس سے پوچھا جاتا ہے ما دینک، نہیں پہلے پوچھا جاتا ہے من ربک، تمہارا رب کون ہے. تو اگر وہ مومن ہوتا تو کہتا ربی اللہ، میرا رب اللہ. پھر اس سے فرشتے پوچھتے ہیں ما دینک، تم کس دین کے ماننے والے ہو. تو مسلمان ہوتا ہے تو کہتا ہے دین اسلام، میرا دین اسلام ہے. پھر فرشتے اس سے پوچھتے ہیں کہ اس آدمی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جو رسول بنا کر کے بھیجا گیا تھا. رسول بنا کر کے جو آدمی بھیجا گیا تھا، آخری نبی بنا کر کے، اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے. تو وہ کہتا ہوا رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول ہے. یہ تین سوالات. جب یہ تینوں سوالات کے جوابات وہ دے دیتا ہے تو فرشتے پھر ایک اور سوال کرتے ہیں. فَيَقُولَانِ وَمَا يُدْرِيكَ، بتاؤ تمہیں ان باتوں کا علم کیسے ہوا، تم نے کیسے جانا
کہ تمہارا رب اللہ ہے اور صحیح دین اسلام ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تمہیں یہ کیسے معلوم ہوا؟ تو وہ جواب میں کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ یہ سننے کے لائق ہے، میں یہی سنانا چاہتا ہوں۔ وہ جواب میں کہتا ہے قرأت کتاب اللہ فآمنت بہ وصدقت، میں نے اللہ کی کتاب پڑھی تھی، میں نے اللہ کی کتاب پڑھی تھی، میں نے قرآن حکیم پڑھا تھا۔ جب میں نے قرآن حکیم پڑھا تو مجھے معلوم ہوا کہ حقیقی رب اللہ ہے، صحیح دین اسلام ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ جب مجھے یہ باتیں معلوم ہوئی فآمنت بہ، تو میں ایمان لے آیا، وصدقت، اور میں نے اس کو سچ مان لیا۔ معلوم یہ ہوا کہ ان سوالوں کے جوابات وہی دے پائے گا جو قرآن کو پڑھے گا، اس کو سمجھے گا، اس کے اوپر عمل کرے گا۔ اگر آپ قرآن پڑھنا نہیں جانتے، قرآن پڑھنا نہیں جانتے، قرآن کو سمجھ نہیں سکتے، تو کیا کریں گے؟ ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، حدیث دیکھیے، اسی سے بات سمجھنا ہے۔ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال القبض اذا وضع في قبره وتولي وذهب اصحابه حتى انه ليسمع قرع نعالهم اتاه ملكان فاقعداه فيقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل محمد فيقول اشهد انه عبد الله ورسوله فيقال انظر الى مقعدك من النار ابدلك الله به مقعدا من الجنه فيراهما، قال النبي صلى الله عليه وسلم فيراهما جميعا، واما الكافر او المنافق فيقول لا ادري كنت اقول ما يقول الناس فيقال لا دريت ولا تليت ثم يضرب بمطرقة من حديد ضربة بين اذنيه فيصيح صيحة يسمعها من يليه الا الثقلين، رواه البخاری في کتاب الجنائز۔ حدیث تھوڑی لمبی ہے، یہ حدیث بخاری شریف کی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندے کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے، کسی بھی بندے کو جب قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں، منکر نکیر، جیسے کہ ہم نام بھی جانتے ہیں منکر نکیر، یہ دونوں فرشتے آتے ہیں، اس کو بیٹھاتے ہیں اور بیٹھانے کے بعد اس سے سوالات کرتے ہیں۔ اس حدیث میں بھی وہی بات ہے، لیکن اس میں ایک سوال کا ذکر ہے۔ وہ دونوں فرشتے اس سے پوچھتے ہیں ما كنت تقول في هذا الرجل محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، تم دنیا میں کیا کہتے تھے، تمہارا کیا عقیدہ تھا؟ تو مومن ہوتا ہے تو جواب میں کہتا ہے اشہد انہ عبد اللہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ جب یہ جواب دیتا ہے وہ بندہ مومن تو فرشتے اس سے کہتے ہیں انظر الی مقعدک من النار ابدلک اللہ بہ مقعدا من الجنہ، دیکھو جہنم میں تمہارا ٹھکانہ یہاں تھا، تمہارے ایمان کی وجہ سے اور نیک اعمال کی وجہ سے اللہ نے تمہارے جہنم کے اس ٹھکانے کو جنت میں بدل دیا، اب جنت میں تمہارا مقام ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فیراہم جمیعا، اس کو جنت اور جہنم دونوں ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے کہ اگر تم ایمان نہ لاتے تو جہنم میں تمہارا ٹھکانہ یہاں ہوتا، مگر تم ایمان لے آئے اب جنت میں تمہارا ٹھکانہ یہاں۔ یہی سوال جب کسی کافر سے یا کسی منافق سے ہوتا ہے وہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَأَمَّا الْكَافِرُ أَوِ الْمُنَافِقُ فَيَقُولُ لَا أَدْرِي كُنْتُ أَقُولُ مَا يَقُولُ النَّاسُ، یہی سوال جب کسی کافر سے ہوتا ہے یا کسی منافق سے ہوتا ہے، منافق کسے کہتے ہیں؟ مسلمانوں میں سے، یہ منافق جو ہیں وہ مسلمانوں میں سے ہوتے ہیں جو ایمان لانے کا دعویٰ کریں، مومن ہونے کا دعویٰ کریں، مگر ایمان والا مومن والا کوئی کام نہ، اسے منافق کہتے ہیں۔ یہی سوال جب کسی منافق سے ہوتا ہے تو وہ جواب میں کہتے ہیں لا ادری، مجھے نہیں معلوم، کنت اقول ما یقول الناس، میں وہی کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے۔ تو فرشتے جواب میں کہتے ہیں فیقال لا دریت ولا تلیت، نہ تم نے شریعت کو پڑھا اور نہ ہی کسی جاننے والے سے پوچھا، لا دریت ولا تلیت، نہ تم نے قرآن و حدیث کو پڑھا اور نہ ہی تم نے قرآن و حدیث جاننے والے سے پوچھا۔
علماء کہتے ہیں کہ یہ بددعائیہ جملہ ہے، یہ فرشتے بددعا دیتے ہیں، لا دریت ولا دریت، پھٹکار ہے تم پر، کتنے محروم ہو تم کہ نہ تم نے پڑھا اور نہ کسی عالم سے پوچھا۔ یہ جواب بتلا رہا ہے کہ قرآن کو پڑھنا ضروری ہے، شریعت کو سمجھنا ضروری ہے، قرآن و حدیث کو جاننا ضروری ہے، پڑھنا آنا چاہیے، اور اگر پڑھ نہیں سکتے تو کسی عالم سے پوچھئے، عالم سے پوچھئے۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ آج ہمارے معاشرے کا یہ حال ہے کہ لوگ اپنے بچوں کو مدارس میں پڑھانا ہی نہیں چاہتے، عالم بنانا ہی نہیں چاہتے، مدارس ویران ہو چکے ہیں، بچے نہیں، اسکول میں پڑھانے کو ترجیح دی جاتی ہے، مدارس میں کوئی پڑھانا نہیں چاہتا۔ عالم بنا کے کیا کریں گے؟ عالم بن کے کیا کرے گا؟ میرا بیٹا عالم بن کے کیا کرے گا؟ یہ مت کہیے کہ عالم بن کے کیا کرے گا، یہ سوچئے کہ اگر عالم نہ ہو تو آپ کیا کریں گے؟ اگر عالم نہ ہو، علماء نہ ہو تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کا کیا حال ہوگا؟ یہ سوچئے۔ تو یہ جملہ کہہ رہا ہے کہ قرآن و سنت کا علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ اگر قرآن و سنت کا علم ہر کوئی حاصل نہیں کر سکتا تو آپ کے سماج میں، آپ کے معاشرے میں علماء کی ایک جماعت ہونی چاہیے جو دین کا کام کریں، جو لوگوں کو سمجھانے کا کام کریں، جو لوگوں کو دین کی طرف لانے کا کام کریں۔ یہی بات تو اللہ قرآن حکیم کے لیے اللہ فرماتا ہے وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کہ تمہارے اندر ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو خیر کی دعوت دیں، نیک کاموں کی طرف بلائیں، خیر کی دعوت دیں، لوگوں کو نیک کاموں کا حکم کریں، برائیوں سے روکیں۔ اللہ نے فرمایا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، ایسے ہی لوگ کامیاب ہیں۔ جس سماج میں، جس معاشرے میں، جس قوم میں علماء کی جماعت موجود ہو وہ معاشرہ، وہ سماج کامیاب ہے، وہاں کے لوگ کامیاب ہیں۔ تو یہ جو مدارس ہیں یہیں سے علماء پیدا ہوتے ہیں، یہاں قرآن و حدیث کا علم سکھایا جاتا ہے، قرآن و حدیث کے، شریعت کے علم کو محفوظ رکھا جاتا ہے، یہیں سے دین سیکھا اور سکھایا جاتا ہے۔ اس لیے ان مدارس کی حفاظت ہم سب کی ذمہ داری ہے، ان مساجد کی حفاظت ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ وقت کافی ہو چکا ہے، باتیں بہت تھیں، مگر میں چاہتا ہوں کہ اپنی بات یہیں پر ختم کروں اس دعا کے ساتھ کہ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم خود بھی قرآن و حدیث کا علم سیکھیں، علماء سے رابطہ رکھیں، علماء سے تعلق قائم کریں، دین کا علم سمجھیں، سیکھیں، اس کے اوپر عمل کریں اور اپنے بچوں کو حافظ و عالم بنانے کی کوشش کریں۔ الہ العالمین ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.